میرا پاکستان وائس آف صفدر امان. میں آج خالی ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کافی انہوں نے تجزیہ کیا اور کافی اپنی نظر رکھتے ہیں سیاست پہ, گہری نظر رکھتے ہیں, تجزیہ ان کا زبردست ہوتا ہے. آج میں ان سے ایک ہی سوال پوچھوں گا کہ اب تک پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ صفدر امان صاحب. جی السلام علیکم ڈیئر فرینڈس. اچھا ساجد خان, آپ ہماری اور آپ کی اس دن بھی بات ہوئی تھی اور اس پہ جو باتیں ہوئی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے, اصل میں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا. اور جیسے کہ لاسٹ میں نے کہا تھا کہ دیکھیں 1946 میں ایک تاریخ ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ پاکستان بن کے رہنا ہے تو وہ کانگریسی مسلمان جمپ لگا کے مسلم لیگ میں آئے گا, اور جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ میرے جیب میں بہت سارے کھوٹے سکے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ پاکستان کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. اچھا اب تاریخ کی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تو وہ لیڈرشپ جو موجود تھی, وہ جیسے بھی پاکستان کے حالات تھے, معاشی طور پہ پاکستان بہت کمزور تھا, ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے پاکستان ترقی کرتا رہا. اور 60s میں خصوصاً آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم میں ہم اس ریجن میں سب سے آگے تھے, ہماری اکانومی, ہماری ایگریکلچر, ہمارا کینال سسٹم, یہ ساری وہ چیزیں تھی جو بہت آگے تھی. اچھا اور اس میں دیکھیں کہ ہمارا جو ایک بجٹ تھا, اس بجٹ کو جنوبی کوریا نے کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں خاص طور پہ یہ پڑھایا جاتا تھا کہ اگر تھرڈ ورلڈ میں کسی ملک کو ترقی کرتے آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ پاکستان کو دیکھیں. یعنی ہمارے پاس ہماری بیوروکریسی بڑی زبردست تھی, ہمارے جو اکانومسٹ تھے وہ دنیا میں بہت, ہماری ایئر لائن دنیا میں نمبر 1 تھی, اور اس طرح اور ہر چیز میں ہم تھی. تو وہیں سے امریکہ اور یورپ نے یہ دیکھا, اور خاص طور پہ اسرائیل, کیونکہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی ملک آگے بڑھ کے عالم اسلام کی لیڈرشپ لے سکتا ہے یا کل کو عالم اسلام کی بیک پہ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ پاکستان ہوگا. تو وہیں سے ایک جو کانسپریسی شروع ہوئی, اور اس کانسپریسی میں ایسے ایسے لوگ آگے آتے گئے, جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان, اور سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ساجد خان جو جس کو لوگ برے ہیں وہ ہے کہ سب سے پہلے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہے. کیونکہ بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو اس سے سب سے پہلے آپ کی انڈسٹری کو نیشنلائز کیا, آپ کی تعلیم کا ستیہ ناش کیا, اور وہیں سے یہ بیج بویا گیا. اور اس کے بعد آگے چلتے ہوئے جب یہ شریف فیملی اور پھر بیچ میں زرداری آگے, تو انہوں نے آ کے اس ایجنڈے پہ کام کیا جس ایجنڈے کے اوپر امریکہ یا یورپ چاہتا ہے, اور اسرائیل خصوصاً, اور جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے نو ڈاؤٹ وہ ان کا پارٹنر ہے. تو اس ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے پاکستان کو کمزور کیا گیا. اب میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی, اور پسند ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس وقت قوم کا جو مزاج بتا رہا ہے, جس طرح قوم ایک انقلاب کی صورت میں عمران خان کی قیادت میں نکل پڑی ہے, یعنی ہم ایوولوشن سے ریولوشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں کیا اس وقت آج بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ جو لوگوں کا اجتماع دیکھا, اس میں خصوصاً نوجوانوں کا جو 65% ہے پاکستان کی پاپولیشن کے, کہ اسے لگ رہا ہے کہ اب اس انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. اور میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ آج کا نوجوان ہو, بوڑھا ہو, ہماری خواتین ہو, ہماری بیٹیاں ہوں, ان سب کو آگے بڑھنا ہوگا. اور جس طرح لوگ چلیے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ, امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ لوگوں کا سمندر جو چل پڑا ہے وہاں سے, جب یہ یہاں پر پہنچے گا, اور جب یہ اس طرف پہنچے گا, آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا, یہ ایسا انقلاب جو ہے وہ برپا ہوگا کہ اس سے آپ دیکھیے گا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا, وہ مقصد کیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد, یعنی کہ کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, تو اسلام کے تمام سنہرے اصولوں کو اس ملک میں اپلائی کیا جائے گا. اس لیے پوری قوم کو چاہیے کہ ہمارا جو متفقہ لیڈر ہے وہ ہے عمران خان, اس کے پیچھے چلے, اور پاکستان جس انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے, اس انقلاب کو ہم نے اور آپ نے ہر صورت میں اس کو انشاءاللہ کامیاب کرنا ہے, اللہ نے کامیاب کرنا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کے لیے, عالم اسلام کے لیے ایک عظیم ملک بنے گا. پاکستان زندہ باد.